ہے کچھ مال. اب جو کچھ حقوق متقدمہ علی الارث ہے، تجہیز و تکفین یا ادائیگی دین، وصیت وغیرہ، سب سے فارغ ہونے کے بعد اب 54 روپے ہیں، 54 روپیز ہیں جو وارثین میں تقسیم کرنے ہیں. تو 54 روپے تقسیم کرنے ہیں وارثین میں. تو بیٹی کو ملتا ہے، 2 بیٹی ہے، ثلثان مل جائے گا. تو ثلثان کا مطلب یہ ہوا 2/3. اب 54 کی 2/3 کتنی ہے؟ تو 54 کی 2/3 کو ہم 3 سے تقسیم کریں گے تو یہ 18 ہوگا، 1 ثلث، اور 2 ثلث ہو جائے گا 36. تو اس طرح سے ملنا چاہیے تھا 36. 54 کا 2 ثلث 36 ملنا چاہیے تھا. اور 54 سمن کا مطلب 8واں حصہ. تو 54 کا 8واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ تو 54 کو تقسیم کریں گے 8 سے. تو 8 5 40، 8 7 8 7 56، 8 7 56. تو 6 روپے اور کچھ پیسے ہیں، 48.75 ہے. 6 روپے 75 پیسے. 54 کا 8واں حصہ، 54 کا 8واں حصہ جو ہے اگر آپ نکالیں تو بیوی کو جو 8واں حصہ، 54 کا 8واں حصہ کتنا ہوگا؟ تو 54 کو 8 سے تقسیم کر دیجئے. 54 تقسیم 8، 6 روپے 75 پیسے برابر ہے. 6 روپے 75 پیسے، 6 روپے 75 پیسے مل گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ماں کو چھٹا حصہ ہے. تو 54 روپے کا چھٹا حصہ کتنا ہو رہا ہے؟ تو آپ 54 کو 6 سے تقسیم کر دیجئے. 54 تقسیم 6، 6 9 54، 9 آئے گا. تو اس کو مل گیا 9 روپے. اور باپ کو بھی مل گیا چھٹا حصہ ہے 9 روپے. اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ 56 روپے میں سے بیٹی کا وہ اگر پورا حق ملتا ہے تو 36 ملتا ہے. بیوی کو پورا حق دیتے ہیں تو 6 روپے 75 پیسے ہونے چاہیے. ماں کو 9 روپے اور باپ کو 9 روپے. اب ٹوٹل کیجیے آپ، 36 اور 6 42، 42 اور 9 51، 51 اور 9 60. یہ ٹوٹل ہو گئے 60 روپے 75 پیسے. ترکہ ہے 54 روپے، سب کو پورا دے رہے ہیں تو 60 روپے 75 پیسے ہو گئے. اتنا تو ترکہ ہے ہی نہیں، اتنا ترکہ ہے ہی نہیں. تو ہر ایک کا حصہ کم ہو گیا، ایک کا حصہ کم ہو گیا. اب ہمیں جو ہر ایک کا حصہ کم کرنا ہے، تو اب جو ہے اصل میں ابھی آپ لوگوں نے وہ باب نہیں پڑھا ہے ترکے کی تقسیم کا. یہ جو میں نے ابھی مٹا دیا وہ ترکہ نکالنے کا دوسرا انداز تھا، اور جو اصل انداز ہے وہ پڑھیں گے آپ بعد میں، فصل فی قسمت الترکات میں. تو ترکوں کی تقسیم کی فصل، ترکوں کی تقسیم کا بیان وہ بعد میں پڑھیں گے. باب التصحیح کی بھی بات ہے وہ. تو اس میں جب پڑھیں گے آپ، تو اب یہاں پر جو ہے ترکہ کے 24 حصے کرنے کے بجائے اصل میں 24 ترکہ کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے، سہام اور ترکہ میں ضرب. سہام یعنی 16، بلکہ آپ چھوٹا والا لے لیں، سہام اور ترکہ میں ضرب اور عدد مسئلہ سے تقسیم. یہ اصل میں طریقہ ہے جو پڑھیں گے آپ بعد میں، سہام اور ترکہ میں ضرب اور عدد مسئلہ سے تقسیم. مثلا 3 ضرب 54، تو یہ ہو گیا 3 چوکے 12 کے 2 حاصل رہا 1، اور 3 پچے 15، 1 16.
162. پھر تقسیم کریں گے آپ 24 سے. 24 سے تقسیم کریں گے تو یہ آ جائے گا 6 روپے 75 پیسے. اصل جو ہے کتابی شکل یہی ہے. وہ میں نے جو بتلایا تھا وہ ایک الگ انداز تھا، وہ آسان والا، لیکن کتابوں میں یہ انداز ہے ترکہ کی تقسیم کا. سہام اور ترکہ میں ضرب. سہام 3، بیوی کا سہام 3 اور ترکہ 54، آپس میں ضرب 162. 162 کو تقسیم کیا 24 سے، 24 عدد مسئلہ سے، جواب آیا 6 روپے 75 پیسے. تو یہی اصل طریقہ کتاب میں ہے ترکہ کی تقسیم کا. میں ایک مرتبہ اس میں چیک کر لیتا ہوں. 54 ضرب 3 162، اس کے بعد تقسیم 24. دیکھیے یہی آیا جواب، یہی آیا. اب یہاں پر جو ہے سہام، یہ سب سہام ہے، یہ سب سہام ہے. یہ تو خیر ابھی روپیہ بانٹے تھے وہ والا ہے نا. یہ تو روپیہ 36 روپے 36 روپے یہ سب روپیہ ہے. 54 میں سے اتنا روپیہ دیے، یہ روپے ہیں. ہاں اب میں بتلا رہا ہوں کہ 3 سہام اور پھول. تو بہرحال یہ بحث جو ہے کئی دنوں کے بعد آئے گی کہ ترکہ کیسے تقسیم ہوتا ہے. تو سہام بیوی کا سہام 3 ہے، یہ سب سہام ہے، حصے. یہ سب فرض ہے، ثلثان ثمن سدس. سدس کیا ہے؟ یہ فروض ہے. یہ لائن فروض کی ہے اور یہ لائن سہام کی ہے. یہ پوری لائن سہام کی ہے. 16 3 4 4 یہ کیا ہے؟ پوری لائن سہام کی. ثلثان ثمن سدس سدس یہ پوری لائن کیا ہے؟ فروض کی. تو ترکہ کی تقسیم کا باب جو پڑھیں گے بعد میں، اس میں یہ طریقہ ہے 3 ضرب 54 یہ برابر 162. سہام اور ترکہ آپس میں ضرب. 3 سہام ضرب 54، ترکہ میں ضرب 162. اور 24 سے ہم نے تقسیم کیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ جو 24 سے مسئلہ بنا تھا پہلے، اس سے اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو یہ جواب آتا ہے. اور اگر 27 سے تقسیم کریں گے تو کیا جواب آئے گا، وہ دونوں کو دیکھنا ہے. اب جو ہے 3 ضرب 54. اب جو ہے اول کے بعد جو آیا ہے اس سے کیجیے 162 تقسیم 27. تو یہ دیکھ لیجیے آپ کے اصل حق اتنا تھا، لیکن اول کی بنیاد پر کتنا کم ہوا، یہ اصل بتلانا ہے اور کچھ نہیں. کہ اول سے پہلے کتنا حق بن رہا تھا اور اول کے بعد کتنا حق بن رہا ہے. 162 تقسیم 27 6 روپے. ہاں یہ برابر ہے 6. تو اس سے کیا پتا چلا؟ بیوی کا جو ہے 75 پیسہ کم ہوا. بیوی کا 75 پیسہ کم ہو گیا. یہی بتلانا چاہ رہا تھا. اول کے بعد بیوی کا 75 پیسہ کم ہوا. بیوی کا 75 پیسہ کم ہوا. اب آپ ایک خالی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کس کا کتنا کم ہو گیا. اصل حق جو تھا 6 روپے 75 پیسے، لیکن اول 27 سے ہو گیا تو ملے 6 روپے 75 پیسہ کم ہو گیا بیوی کا اول میں. اول کی بنیاد پر ہر ایک کا حصہ کم ہوگا، اس کے حصے کے تناسب سے. اس جملے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب ایک مثال جو ہے اور لے لیں گے کہ سب سے زیادہ حصہ جو ہے بیٹی کا ہے، تو بیٹی کا حصہ جو ہے 75 پیسہ کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ کم ہوگا. جس کا جتنا زیادہ ہے اس کا زیادہ کم ہوگا. یہ بحث جو ہے ترکہ کی تقسیم کی بحث وہ بعد میں آئے گی. میں نے آج جو ہے صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ جس کا جتنا زیادہ حصہ ہے اس کا اتنا ہی زیادہ کم کر دیا جائے گا اول میں. صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات لایا ہوں، ورنہ یہ سب بحثیں بعد میں آئیں گی. اب ایک مثال لے لیتے ہیں.
16 سہام ضرب کس سے؟ ترکہ سے 54، یہ برابر ہے. سمجھیے کہ آنے والی جو بحث ہے بعد میں ترکہ کی تقسیم کی، اس کی آدھی بات آج ہی آ رہی ہے. یہ سب بحثیں بعد میں آئیں گی لیکن آج ہی پڑھ رہے ہیں. 16 ضرب 1 ہو گیا 864. اب اس کو تقسیم کرتے ہیں 24 سے، جو اصل عدد مسئلہ ہے 24 سے، تو گویا اصل حق جو ہے بیٹی کا اتنا ہے. تقسیم 24، تو اس میں اس کا حصہ جو بن رہا ہے 36. 36 جواب آیا دیکھیے. اور اگر ہم اول کے بعد جب 27 سے اول ہو گیا تو ہم 27 کے اعتبار سے دیتے ہیں. 16 سہام ہے بیٹیوں کا، ہاں 16 سہام ہے، تو 16 سہام کو ترکہ سے ضرب دیا تو یہ برابر ہے 864. سہام ضرب ترکہ برابر ہے 1864. اس کو تقسیم کر دیا 27 سے، اول ہو گیا. اب جو ہے 864 تقسیم 27، یہ ہو گیا 32 روپے. حق تھا بیٹیوں کا حق تھا 36 اور مل رہا ہے اول کے بعد 32، تو اس کے 4 روپے، 32 4 36، بیٹیوں کے 4 روپے کم ہوئے. بیٹیوں کے 4 روپے کم ہوئے، 4 روپے کم ہوئے. بیٹیوں کے 4 روپے کم ہوئے، بیوی کا 75 پیسہ کم ہوا. آپ نے غور کیا ان دونوں مثالوں میں کہ جس کا حصہ کم تھا اس کا کم کیا گیا، لیکن کم ہی کم کیا گیا، زیادہ کم نہیں کیا گیا. بیوی کا جو حصہ کم تھا 8واں حصہ، یعنی کہ 12.5%، بیوی کا حصہ ہے سمن یعنی 12.5%، تو 12.5% والی بیوی کا حصہ جو ہے جو کم کیا گیا خالی 8. اچھا یہ 8 کون سا لا رہے ہیں؟ جی صحیح ہے. اب اس میں بعض لوگوں کا حساب بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے بھی فاسٹ کر لے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ والا بول رہا ہے. اچھا 9 کا 8 ہو جائے گا. اچھا صحیح، تو اس کو بھی کر ہی لیتے ہیں. سہام ہے 4، تو 4 سہام اس کو ضرب دیں گے ترکہ سے، تو 4 ضرب 54 یہ برابر ہے 4 چوکے 16 کے 6 حاصل 1 4 5 20 1 21 216. اس کو تقسیم کر دیں گے پہلے 24 سے، یعنی کہ اصل عدد مسئلہ 24 سے، تو 216 تقسیم 24 یہ ہو گیا 9. یہ ہو گیا 9. لیکن اگر ہم اس کو تقسیم کریں اول والے عدد سے، ٹھیک ہے 32 6 8 8 صحیح ہے. چلیے ماشاء اللہ. 4 ضرب 54، تو یہ ہم نے 24 سے تقسیم کیا یعنی اصل عدد مسئلہ سے، تو اس کا اصل حق تھا 9 روپے 54، تو یہ برابر ہے 216. اور تقسیم اب کر دیں گے 27 سے، تو یہ ہو جائے گا 8. وہ قاعدہ جو ہے وہ 1 ہفتے کے بعد آئے گا، وہ درس میں یعنی کتاب میں موجود ہے،
اور وہ ایک ہفتے کے بعد آئے گا. ترکہ کی تقسیم کا طریقہ جو ہے وہ والا یہ والی بحث جو ہے ایک ہفتے کے بعد آئے گی، یعنی وہ باب التصحیح کے بھی بعد ہے. تو ابھی پوری بات نہیں بھی سمجھے تو حرج نہیں ہے. ترکہ یہ سہام ترکہ میں ضرب، حاصل ضرب کو عدد مسئلہ سے تقسیم، بس یہی طریقہ ہے ترکہ کو تقسیم کرنے کا. سہام اور ترکہ میں ضرب، جیسے 16 سہام ہے بیٹیوں کا، سہام اور 54 جو ہے ترکہ ہے. سہام ترکہ میں ضرب دیا تو حاصل یہ نکلا، اور 24 سے تقسیم کیا، یہ عدد مسئلہ 24 تھا لیکن اول ہوا تھا 27 سے، تو اصل 27 عدد مسئلہ فائنل ہے، تو فائنل عدد مسئلہ 27 سے تقسیم کیا تو 32 ہوا. تو سہام اور ترکہ میں ضرب اور حاصل ضرب کو تقسیم، اس جملے کو آپ نوٹ کر لیں. اگر آپ ذہن میں بھی بیٹھے تو اس جملے کو نوٹ کر لیں، سہام اور ترکہ میں ضرب عدد مسئلہ تقسیم، طرح جو ہے ترکہ تقسیم ہو جاتا ہے. تو اصول ہے جو بعد میں آئے گا. یہ میں صرف یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ جس کا حصہ زیادہ ہے اول میں اس کا زیادہ کم ہوگا، اور جس کا حصہ کم ہے اول کے بعد اس کا حصہ کم کیا جائے گا لیکن زیادہ کم نہیں کیا جائے گا. چنانچہ بیوی کا حصہ 12.5% ہے، 8واں حصہ یعنی 12.5%. سب سے اس کا کم کیا گیا حصہ، بیٹا حصہ سلوسان ہے یعنی کہ 66% ہے، بیٹیوں کا حصہ 6% ہے، سلوسان 66%. یہ میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے بھی، سلوس کتنا فیصد ہوتا ہے، سلوسان کتنا فیصد ہوتا ہے، ربع کتنا فیصد ہوتا ہے، یہ بتلایا تھا میں 2 مرتبہ. تو سلوسان ہوتا ہے 66%، 66.66%. تو بیوی کا حصہ ہے 12.5%، سمن حصہ 12.5%، سلوسان 2/3 یعنی کہ 66%، 66.66%. تو اس کا زیادہ ہے، اس کا زیادہ کم ہوا، بیٹیوں کے 4 روپے کم ہوئے. بیوی کا حصہ کم تھا، 75 پیسے کم ہوئے. بیٹیوں کا حصہ زیادہ تھا، سلوسان تھا 66% تھا، اس کے 4 روپے کم ہوئے. اور ماں اور باپ کا چھٹا حصہ کا مطلب ہے 16.66%. تو 16 ہی مان کے چلیے، 16-17 کے بیچ میں ہے. تو 16% یا 17% جو بھی ہے بیوی سے زیادہ ہے، 12% ہے. 8واں 12.5%، چھٹا یعنی کہ 16-17% تھوڑا زیادہ ہے، بیوی سے تھوڑا زیادہ ہے. تو اس کا 1 روپیہ کم ہوا. دیکھیے 2 ملنا چاہیے تھا، 8 مل رہا ہے، 1 روپیہ کم ہوا. بیوی کا 75 پیسہ کم ہوا، اور ماں باپ کا جو ہے 1 روپیہ کم ہوا. 9 کی جگہ 8 ملا، 1 روپیہ کم ہوا. تو آپ دیکھیں کہ اس کا 1 روپیہ کم ہوا، بیوی کا 75 پیسہ کم ہوا، بیٹیوں کا 4 روپیہ کم ہوا. تو یہ طریقہ ایسا ہے، یہ طریقہ اول کا ایسا طریقہ ہے جس میں ہر ایک کا حصہ اس کے تناسب سے خود بخود کم ہو جاتا ہے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ خالی جو ہے سہام کو جوڑ کر مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں گے، سہام کو جوڑ کر مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں گے. 16 3 19 4 23 4 27 مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں گے. یہ اول ہو گیا. بس یہی ایک جملہ ہے پورا باب الاول. یہ میں نے کل کہا تھا اور لکھ بھی دیا تھا کہ باب الاول کا خلاصہ بس ایک ہی جملہ ہے، مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں. مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں. تو مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیا، یہ اول ہو گیا. تو اب جو ہے یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس طریقے میں خود بخود ہر ایک کا حصہ جتنا کم ہونے کا ہے کم ہو جائے گا، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ میں نے کہا تھا کل یہ جملہ، خالی اتنا ہی کرنے سے ہر ایک کا حصہ جتنا کم ہونے کا ہے خود بخود کم ہو جائے گا، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو آپ نے دیکھا اپنے ان مثالوں میں کہ خود بخود کم ہو گیا. دیکھیے 27 یہ ہے فائنل والا، یہ ہے سمجھانے کے لیے آپ کو کہ اگر ہم 24 سے تقسیم کرتے تھے
تو 6 روپیہ 75 پیسہ ملتا تھا، لیکن ہمیں تو چونکہ مسئلہ عائلہ ہو گیا ہے، تو ہمیں جو ہے 27 اب حساب رکھنا ہے، تو 27 سے کرنے کی بنیاد پر اب 6 روپیہ ہو گیا، 75 پیسہ کم ہو گیا، بیٹ 36 کی جگہ 32 روپیہ ملا جب ہم نے فائنل 27 سے کیا، تو 24 کی جگہ 27 سے کیا تو 32 روپیہ ہو گیا، اور ماں باپ والے میں 9 کی جگہ 8 ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ ہر ایک کا حصہ اس ترتیب سے ہر ایک کا حصہ جتنا کم ہونے کا ہے خود بخود کم ہو جائے گا، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ۔ تو یہ اتنا آسان سا معاملہ ہے، یعنی فقہ نے یہ آسان سی ترکیب یا آسان سا اصول بیان کیا ہے کہ باب العول میں جب مسئلہ عائلہ ہو جائے، ہر ایک کا حصہ اس کے تناسب سے کم ہونا ہے، تو کیا طریقہ ہوگا کم کرنے کا؟ تو کم کرنے کا طریقہ بس اتنا ہی ہے، مجموعے سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیں اور اسی کو فائنل سمجھیں۔ اب 24 کو بھول جانا ہے، لہٰذا اس لائن کو بھول جائیں گے اور اس کو پکڑیں گے، اور اس لائن کو بھول جائیں گے، 24 والی لائن عدد مسئلہ جہاں 24 ہے، اس لائن کو بھول جائیں گے اور 27 والی لائن کو پکڑ لیں گے، اور یہاں بھی اس لائن کو بھول جائیں گے، 24 والی لائن، 24 جو عدد مسئلہ ہے، 24 عدد مسئلہ کی لائن بھول جائیں گے، 27 کی لائن پکڑ لیں گے، 8 والی، تو خود بخود ہر ایک کا حصہ نکل جاتا ہے، کتنا کم کرنا ہے، کس کا کتنا کم کرنا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے۔ اب آپ جو ہے اس لائن کو میں مٹاتا ہوں جو فائنل لائن ہے، اور فائنل لائن کو باقی رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنا روپیہ ہو رہا ہے، اب جو فائنل ہے اس میں کتنا روپیہ ہو رہا ہے وہ دیکھیے آپ، فائنل میں کتنا روپیہ ہو رہا ہے ٹوٹل۔ اب میں نے فائنل لائن کو باقی رکھا، اب بیوی کو ملا 6 روپیہ فائنل میں، یہ تو میں نے وہ والی بات لکھی تھی کہ ہر ایک کا اصل حق اتنا ہے، 36 روپے، 7.25 روپے، 9 روپے جو ہو جا رہا ہے کتنا، 61 روپے، 60 روپے 75 پیسے ہو جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ترکہ ہے 54 روپے، اور بڑھ جا رہا ہے 61 روپے۔ اب فائنل ہمارے پاس یہ ہے، تو بیوی کا فائنل ہے 6 روپے، اور بیٹی کا فائنل ہے 32 روپے، اور ماں کا فائنل ہے 8 روپے، اور باپ کا فائنل ہے 8 روپے۔ اب اس کو جوڑیں گے تو کتنا ہو رہا ہے، تو 32 اور 6 38، 32 6 38، 38 اور 8 46، 46 اور 8 54۔ اب دیکھیے 54 ہو گیا ٹوٹل، یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا، 54 ہو گیا۔ 54 ترکہ تھا، اور ہر ایک کو دینے کے بعد ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا گھٹا کر جب دیے تو ٹوٹل 54 نکلا، 32 6 8 8۔ تو اس طرح سے ہر ایک کا حصہ تھوڑا کم کر کے 54 کو بانٹ دیا سب میں، 54 ترکہ کو ان سب میں بانٹ دیا تھوڑا کم کر کے، تو اس طرح سے ہو گیا یہ 54۔ 54 سے پیچھے رہے ہم لوگ، نہ 54 سے آگے گئے ہم لوگ۔ تو یہ ہے اول کا معاملہ کہ اول میں ہر ایک کے حصے کے تنا کر دیا جاتا ہے، تو کسی کا 4 روپیہ کم ہوا، کسی کا 75 پیسہ کم ہوا، اور کسی کا 1 روپیہ کم ہوا، ماں باپ کا 1 روپیہ کم ہوا، یہ جیسا کہ آپ نے ابھی ان نقشوں میں دیکھ لیا۔ تو میں نے اتنی باتیں صرف اس لیے پیش کی کہ اول میں ہر ایک کا حصہ کم کر دیا جاتا ہے اس کے حصے کے تناسب سے، جس کا زیادہ ہوگا اس کا زیادہ کم ہوگا، جس کا حصہ ہی کم ہے تو اس کا کم کیا جائے گا، لیکن زیادہ کم نہیں کیا جائے گا، کم کیا جائے گا لیکن کم ہی کیا جائے گا۔ تو بہرحال میں نے کوشش کی کہ آپ اس جملے کو سمجھ لیں
کہ اول میں ہر ایک کا حصہ ان کے حصوں کے تناسب سے کم کیا جائے گا. اس جملے کو میں نے سمجھانے کی یہ پوری کوشش کیا ہے. اول میں ہر ایک کا حصہ، اول میں ہر ایک کا حصہ اس کے حصوں کے، اس حصے کے تناسب سے کم کیا جائے گا. اس میں روشنائی ختم ہو رہی ہے، میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں. قلم جو وہ جی اب جو ہے باب الاول میں جو باتیں آئی ہیں کہ افقاہ رشتے کی وجہ سے ایک سوال تھا، دادی پر نانی کو محجوب کر دیتی ہے، ایسا کیوں؟ دادی قربا ہے اور پرنانی بودا ہے. القربہ تحجب البودا، جدہ کے احوال میں وہ بات آ چکی ہے. اب جدہ کے احوال یاد کیجئے. القربہ تحجب البودا، تو دادی جو ہے وہ قریب والی ہے اور پرنانی ایک واسطہ زیادہ ہے. رشتے کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلے کی وجہ سے قربا بودا کو محجوب کر دیتی. ہاں، تو سبب ارث ایک ہے، حالانکہ اس میں دادی اور پرنانی میں، اچھا چلیے ٹھیک ہے، واسطہ والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سبب ارث ایک ہے عمومت. اب جو ہے باب الاول جو آپ نے کل پڑھا ترجمہ ہو گیا ہے، اب اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اور وضاحت اس کی یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ 7 ہے. مجموع مخارج کتنے ہیں؟ مجموع مخارج جو ہے، مجموع مخارج 7 ہے. مجموع مخارج مجموع مخارج 7 ہے. میرے سامنے باب الاول کھلا ہوا ہے.
اس میں یہ بات آئی کہ مجموع مخارج یعنی مسئلہ جو بنتا ہے وہ 7 طرح سے بنتا ہے. یعنی کبھی مسئلہ بنے گا 3 سے، کبھی 2 سے، 7 ہے. جب مسئلہ 2 سے بنے، جب مسئلہ 3 سے بنے، جب مسئلہ 4 سے بنے، تین ہو گیا. جب مسئلہ 8 سے بنے، ان چاروں میں اول نہیں ہوگا، ان چاروں میں اول نہیں ہوگا. ان چاروں میں اول نہیں ہوگا. دیکھیے، جب مسئلہ 2 سے بنے، جب مسئلہ 3 سے بنے، جب مسئلہ 4 سے بنے، جب مسئلہ 8 سے بنے، ان چاروں میں اول نہیں ہوگا. اگر آپ چاہیں تو مثال لے لیں. بیٹی ہے اور پوتا ہے. بیٹی کو کیا مل جائے گا؟ نصف. پوتا کیا ہوگا؟ اسبا. مسئلہ بنے گا 2 سے. بیٹی کو مل گیا 1، پوتا کو مل گیا 1. جب مسئلہ 2 سے بنے گا تو اول ہونے کا سوال ہی نہیں. جب مسئلہ 3 سے بنے، مثلا ماں ہے اور بھائی، 5 بھائی، 5 بھائی. ماں کو اچھا نہیں ثلث. ثلث ماں ہے اور چچا ہے. ماں کو مل جائے گا ثلث، چچا ہو جائے گا اسبا. مسئلہ بنا 3 سے، اس کو مل گیا 1. جب ثلث، خالی ثلث آئے، احاد احاد یہ پڑھے آپ. جب خالی ایک ایک فرض آئے تو اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنتا ہے. ثلث کا مسئلہ بنے گا، اس کے ہم نام عدد 3 سے بنے تو اس کا اول 10 تک ہو سکتا ہے. 10 تک ہو سکتا ہے. وطرن و شفعان، وطرن و شفعان، وطرن و شفعان یعنی طاق عدد میں بھی، جفت عدد میں، یعنی 6 سے لے کر 10 تک جائیے آپ. وطرن و شفعان، 6 کے بعد 7، یہ ہو گیا وطر. وطر ہو گیا کیا؟ 7 اور 9، 7 اور 9. تو خیر یہاں پر لکھنے کے بجائے وطرن و شفعان یعنی 7، 8، 9، 10. 6 کا اول کبھی 7 ہوگا، کبھی 8 ہوگا، کبھی 9 ہوگا، کبھی 10 ہوگا. وطرن و شفعان. اور چھٹا مخرج، جب مسئلہ 12 سے بنے، 12 سے بنے تو اس کا اول ہوگا، تو اس کا اول 17 تک، 17 تک ہوگا. لیکن صرف وطرن، لیکن صرف وطرن. وطرن کا مطلب طاق عدد میں، یعنی 13، 15، 17. آج کے ہوم ورک میں 15 والی مثال آئی تھی. ہوم ورک میں 15 کی مثال آئی تھی، 15 سے اول ہوا تھا. اور نمبر 7، جب مسئلہ 24 سے بنے تو اس کا اول صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اور وہ ہے 27. البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 31 تک اول ہوگا، 27 کے ساتھ کے نزدیک 24 کا اول، پورا لکھ دیتا ہوں، 24 کا اول کبھی 27 اور کبھی 31، کبھی 27 اور کبھی 31 ہوگا، اور کبھی 31 ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حنفیہ کا جو مسلک ہے کہ 24 کا اول صرف 27 ہو سکتا ہے، نہ 25، نہ 26، نہ 28، نہ 29، نہ 30، نہ 31، کچھ بھی نہیں، خالی 27 ہو سکتا ہے، وہ بھی صحابہ، مختلف صحابہ کے قول پر مبنی۔ ظاہر ہے کہ ہمیں حنفیہ کا جو قول ہے اسی پر عمل کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی، تو صاحب کتاب نے اس کو پیش کر دیا معلومات کے لیے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 24 کا اول کبھی 27 اور کبھی 31 ہوگا۔ اصل میں وہ والی بحث جو آئی تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محروم کو کیا نظر نہیں آ رہا ہے؟ بورڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ ابھی تو صاف آ رہا تھا نا، شروع میں صاف ہے جی، آ رہا، نظر آ رہا ہے جی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک رائے آئی تھی کہ محروم حاجب نقصان ہوتا ہے، حاجب حرمان نہیں ہوتا ہے۔ تو حاجب حرمان نہیں ہوتا ہے، وہ حنفیہ کا مسلک بھی یہ ہے کہ حاجب حرمان نہیں ہوتا ہے۔ حاجب حرمان کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاجب حرمان نہیں مانتے ہیں محروم کو، اور حنفیہ بھی حاجب حرمان نہیں مانتے، یعنی جس کو بالکلیہ محروم کر دے رہا ہو اس کو بالکلیہ محروم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حاجب حرمان کا مطلب میں نے اس کو پوری وضاحت سے لکھ دیا ہے، گروپ میں لکھا ہوا ہے۔ حاجب نقصان بھی نہیں بنے گا حنفیہ کے پاس، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حاجب نقصان بنے گا۔ یہ جو فرق ہے اسی فرق کی بنیاد پر ان کے یہاں مسئلہ کبھی 31 سے ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال آئے گی، تو مثال سے وضاحت ہو جائے گی۔ اب جو ہے، اب ہر ایک کی جو ہے، آپ چاہے تو ایک ایک مثال لے لیں۔ 6 کا اول 7 تک، 6 کا اول جو ہے 7 ہوگا، 8 ہوگا، 9 ہوگا، 10 ہوگا۔ اس کی فوٹو لے لیں اور گروپ میں ڈال دیں، فوٹو لے کر گروپ میں ڈال دیں۔ میں مٹانے والا ہوں اور اب مثال دینے والا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ اب 6 کا اول کبھی 7 ہوگا، کبھی 8 ہوگا، کبھی 9 ہوگا، کبھی 10 ہوگا۔ تو ایک مثال لے لیں۔ شوہر، ایک آئینی بہن اور ایک اخیافی بہن۔ شوہر کا حصہ نصف، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آئینی بہن کو محروم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایک کو لکھنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی ہے۔ جب عدد نہ لکھا ہے تو سمجھیے ایک ہی ہے، نصف، اور یہ سدس۔ اب یہاں پر مسئلہ جو ہے بن جائے گا 6 سے، 6 سے تو 3 3 1۔ اس مثال میں غور کر لیں، 3 3 6 1 7،
اول ہو گیا 7 سے. مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں, یہ اول ہو گیا. مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں, یہ اول ہو گیا. آپ نے کیا لکھا ہے, مثال بھی گروپ میں ڈال دیں. اچھا, دوسری مثال لے لیں آپ. آئینی بہن کو خالی. اچھا چلیے, شوہر دو آئینی بہن. اچھا دیکھیے یہ کس کی مثال بنتی ہے. شوہر کو مل جائے گا نصف اور آئینی بہن کو ثلثان. آئینی بہن کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے اور دو آئینی بہن ہے, اس کو ثلثان مل گیا. تو اب مسئلہ بن جائے گا, نصف کا اختلاط ہوا ثلثان سے, مسئلہ 6 سے, اس کو مل گیا 3 اور اس کو جو ہے مل گیا 2 2 4 3 7. اچھا چلیے اس میں ایک بڑھا دیتے ہیں. ماں کو مل گیا سدس. ماں پڑھا دیجیے. تو اس کو مل گیا 1, اس کو مل گیا 4. ایک سدس کا مطلب 2, 2 سدس کا مطلب 4 اور سدس کا مطلب ہو گیا 1. ہاں یہ مثال صحیح ہو گئی. اب 4 3 7 1 8. اب یہ 6 سے مسئلہ بنا, اول ہو گیا 8 سے. یہ ہو گیا, 2 مثالیں ہو گئی. 9 سے اول ہوگا, 10 سے اول ہوگا, وہ ہوم ورک میں آ جائے گا. جب وہ مسئلہ بنے 12 سے اور اول ہو جائے 13 سے, تو اس کی مثال میں جو ہے جیسے بیوی ہے, بیوی, اس کے بعد 2 آئینی بہن, 2 آئینی بہن اور اخیافی بہن. بیوی کو مل جائے گا ربع, آئینی بہن کو ثلثان, اخیافی بہن کو سدس. مسئلہ بن جائے گا 4 سے 12 سے. مسئلہ ربع کا اختلاط ہو رہا ہے 9 ثانی کے کل یا بعض سے, مسئلہ بن جائے گا 12 سے. تو 4 تیا 12 اور 3 چوکے 12, تو 4 1 ثلث ہوا, تو 8 ہو گیا 2 ثلث. 3 چوکے 12, 4 ہوا 1 ثلث, تو 4 کا ڈبل 8, 6 دونی 12. اب یہاں پر مجموعے سہام کیا ہے, 8 3 11 2 13. تو 13 جو ہے 13 سے اول ہو گیا. تو یہ 13 سے اول کی مثال ہو گئی. اور آخری جو ہے اس کو کر لیتے ہیں, اس کے بعد درس کو ختم. وہ یہ ہے کہ 27 والی مثال تو آج آ ہی گئی ہوم ورک میں, جو میں نے کل ہوم ورک دیا تھا یا آج ہی دیا تھا, اور درس کا آغاز ہی ہوا تھا اس سے. تو آپ دیکھیں کہ 24 کا اول 27 سے ہوا تھا اور 12 کا اول 15 سے ہوا تھا. آج درس کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی. 24 کا اول 27 والی مثال جو ہے وہ ہو گئی. چلیے ایک لے ہی لیجیے, ایک مزید لے لیجیے. بیوی 2 بیٹی, بیوی 2 بیٹی اور باپ اور ماں, باپ ماں. بیوی کو مل گیا سمن بیٹی ہونے کی بنیاد پر, اور بیٹی کو ہو گیا ثلثان, اور باپ سدس. اسبا, لیکن اسبا نہیں لکھ رہا ہوں چونکہ بچے گا ہی نہیں, بلکہ درس کے شروع میں آج. تو سمن کا دوسرے کے بعد سے, تو سمن کا جب اختلاط ہو تو مسئلہ بنتا ہے 24. تو گیا 1 24 8
8 डबल 6 चौके 24, 6 चौके 24। तो ये हो गया सिहाम। अब इसको जोड़ेंगे, 16 3 19, 19 4 23, 23 4 27, तो 24 का ऑन हो गया 27। तो 6 का औल 7 8 ये हो चुका, 9 10 बाकी है, 12 का औल 13 वो हो गया, 15 वाला जो है वो होमवर्क में हो गया था, खाली 17 बच गया। तो खाली 3 ही बच गया, 9 10 और 17। और आखिरी बात वो बच गई, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो 27 का औल 24 का औल 31 तक जो है उनके पास हो जाता है। तो इंशाल्लाह उसको मैं बाद में कर लेता हूँ, तो कल कर लेंगे। आज का दर्स जो है यहीं पे अख्ताम को पहुंचता है। तो 7:10 से 8:25, 7:10 से 8:25, तो ये दर्स की इंशाल्लाह टाइमिंग रहेगी। चूंकि हर जगह इशा की नमाज थोड़ा पहले हुई है, तो 7:10 से 8:25 जो है दर्स की टाइमिंग रहेगी इंशाल्लाह। तो आज का दर्स यहीं पे अख्ताम को पहुंचता है।